صاحب آج کے مضمون کو ہی پہلے سوال کی صورت میں کھولتے ہیں. ایمان بالقدر کیا ہے, اس کی مزید کچھ وضاحت ہو. الحمدللہ ولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اس کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ تو آپ نے انٹرو میں بیان کر دیا ہے ماشاءاللہ. دیکھیے عقائد اسلامیہ میں سے اہم ترین عقیدہ اور جو عقائد اسلام کے ابواب ہیں, ایمانیات کے ابواب ہیں, ان میں ایک اہم باب ہے ایمان بالقدر, جس کو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی کے الفاظ کے ساتھ ایمان مفصل میں رکھا گیا. بالکل ٹھیک. یعنی اچھی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھنا. صحیح. اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ تقدیر کو ماننے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. بڑی بات ہے, یہ اہم بات ہے. یعنی ہم اس میں ڈیبیٹ کریں, بحث کریں, وہ تو الگ موضوع ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے, لیکن بینگ اے مسلم, بینگ اے مومن, یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ تقدیر پر ایمان رکھے بغیر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایون کہ تقدیر کے منکر کو کافر کہا گیا ہے. اللہ اکبر. آج لوگ دھڑلے سے تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. بڑے بڑے سو کالڈ اسکالرز تقدیر کا انکار کر رہے ہیں, وہ ہم ان کو ڈسکس کر چکے ہیں الہاد کے باب میں. جو ملحد ہیں, جن کا مشن دین میں تشکیک پیدا کرنا, نیو جنریشن کو کنفیوز کرنا, اور اس طرح اسلام کی حقانیت پر ایک کوسچن مارک لگانا. در حقیقت وہ اس مشن پر ہوتے ہیں, پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ببانگ دہل تقدیر کا انکار کر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تقدیر کے انکار کو مجوسیت کہا ہے حدیث میں. یعنی مجوسی تقدیر کے منکر ہوتے ہیں, وہ آگ پوجنے والے. ہاں, یہ بات وہ تقدیر کے منکر ہے, یہ ہے یہ بات جو مجوسی, یہی بات. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں ایک جو اپنے غلاموں کو, امت کو جو پیغام دیا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھو. میں بھی بتاتا ہوں تقدیر ہے کیا. تقدیر پر ایمان رکھو, کبھی اس کا انکار نہ کرو, لیکن فرمایا اس کی تفصیلات اور جزیات میں بھی نہ جاؤ. ایک حدیث شریف یوں ہے, اذا ذکر القدر فامسکوا وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ایمان کا کس طرح تحفظ کیا ہے یار, کمال کر دی. سرکار نے فرمایا یہ وہ باؤنڈریز ہیں, اگر ان کے قریب جاؤ گے تو خدشہ ہے کہ تم اس ممنوعہ علاقے میں چلے جاؤ گے. فرمایا جب ستاروں کی بات ہو, ستاروں کی چال کی بات, اور ان کو حتمی اور فائنل ماننا, اور ان کے علم نجوم کی بات ہو, فرمایا جب اس کا تذکرہ ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لو. اور فرمایا جب تقدیر کی بحث ہو, تقدیر کا ذکر کیا جا رہا ہو تو خاموشی اختیار کر لو. اور فرمایا میرے صحابہ کی بات ہو رہی ہو تو خاموشی اختیار کر لو. اللہ اکبر. یہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات اور مشاجرات میں پڑھ کے لوگ اپنا ایمان برباد کرتے ہیں, وہ اسی طرح ہے جس طرح تقدیر میں پڑھ کے ایمان برباد ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. آپ نے اپنے انٹرو میں یہ جملہ کہا تھا, اور یہ بڑا جامع جملہ تھا. دیکھیے ہم بارہا یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی ازلی ابدی ہے, اس کی صفات بھی ازلی ابدی ہے, اس کا علم بھی ازلی ابدی ہے. بے شک. یعنی ہم نے تو یہاں یہ ڈسکس کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں ابتدائی آفرینش سے لے کر آخری جنتی کے جنت میں چلے جانے تک, اور آخری جہنمی کے جہنم میں چلے جانے تک ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. تو یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے, تو مصطفیٰ کے خدا کا علم کیا ہوگا. تو آخر تک جو کچھ اس کائنات میں ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں. آج میں مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آخری دو جملے سن لیجئے گا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے. تو جو اللہ کے علم میں تھا وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ لکھے ہوئے کا پابند ہو گیا ہے, یا وہ لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا. آخر میں یہ بھی کلیئر بات سن لیجئے, قرآن کی آیت فرمایا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت ما یشاء. اللہ کے پاس قدرت ہے, وہ لکھوا سکتا ہے تو دعاؤں اور عبادات سے اس لکھے ہوئے کو مٹا بھی سکتا. بھئی سبحان اللہ.